السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اب تک گزشتہ نشست میں بات آپ کے سامنے یہاں تک پہنچی تھی کہ غزوہ احد کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھے اور ان دونوں خوابوں کی تعبیر بھی ارشاد فرمائی، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو بھی چھوڑا، اور جو بڑے سنجیدہ عمر کے صحابہ تھے، بڑی عمر کے صحابہ تھے، ان کی رائے کو بھی چھوڑا، جو نوجوان صحابہ تھے ان کی رائے پر عمل کیا، اور مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کی تیاری ہوئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا آپ کا ارادہ تھا، یہ جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ جی ہاں، شروع کے اندر پہلے جو ہے نماز ہوتی تھی، پھر خطبہ ہوتا تھا۔ آج کے دور میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر پہلے نماز ہوتی تھی پھر خطبہ ہوتا تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا بہت زبردست، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جو منافقین بیٹھے ہوئے تھے ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ کوئی قافلہ آیا، تجارتی قافلہ، مال اور دولت اور اناج وغیرہ لے کر، تو وہ لوگ خطبہ چھوڑ کر بیچ میں اٹھ کے چلے گئے، اور کچھ نوجوان تھے، نئے نئے مسلمان تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ منافقین جا چکے ہیں تو انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا غلہ وغیرہ وہی خرید لیں، تو وہ لوگ بھی اٹھ کے چلے گئے۔ صرف کچھ صحابہ رہ گئے تھے جو دین کو، شریعت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ تب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس ترتیب کو بدل دیا، خطبہ پہلے ہونے لگا اور نماز بعد میں ہونے لگی، پہلے اس کے الٹ تھا۔ اچھا جی، خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے تعلق سے، جہاد کے تعلق سے بہت زبردست باتیں ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد پھر یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، ادھر سے 3000 لوگوں کی جو ہے فوج آ رہی تھی، اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر کے نکلے۔ شیخین کے اندر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وہاں پر تھوڑا پڑاؤ ڈالا، کچھ رکے، کچھ دم لیا، کچھ کھایا پیا، اور وہاں سے کچھ نوجوان لڑکوں کو، جو نئی عمر کے جو بچے وغیرہ تھے، ان کو جو ہے وہاں سے واپس کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے اندر پہنچے۔ سامنے احد پہاڑ تھا، اللہ کے رسول نے لشکر اس انداز سے بٹھایا کہ احد پہاڑ اس کو پیچھے لیا، اور ایک طرف ایک چھوٹی سی چوٹی تھی جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو سامنے کی طرف رکھا، اس انداز سے جو ہے لشکر کو بٹھا دیا۔ یہاں پہنچ کر عبداللہ بن ابی، جو منافقوں کا سردار ہے، رئیس المنافقین، اس نے آ کر کے یہاں منافقت دکھائی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے لڑائی کی جائے، لیکن آپ نے میری اس رائے کو پسند نہیں کیا، آپ یہاں آ گئے، اور میں تو جہاد کرنے نکلا تھا، اور یہ اب آپ نے ہماری رائے کو چھوڑ کر کے جو شکل اختیار کی ہے، یہ جہاد نہیں ہے تو فتنہ ہے۔ اس فتنے میں اور میرے ساتھی آپ کے ساتھ نہیں، یہ اپنے 300 سواروں کو لے کے ساتھ چلے گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 جانصار صحابہ رہ گئے، ان میں سے بھی 50 آدمیوں کو اللہ کے رسول نے اوپر بٹھا دیا، ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی، وہاں اللہ کے رسول نے بٹھایا، اور ان لوگوں سے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی بھی حال میں نیچے مت اترنا، چاہے تم ہمیں مال غنیمت لوٹتے ہوئے دیکھو، چاہے تم یہ دیکھو کہ کفار ہمارے اوپر غالب آ گئے، یہاں تک کے الفاظ ملتے کہ تم یہ دیکھو کہ ہماری تکہ بوٹی کی جا رہی ہے، تب بھی تم لوگ نیچے مت اترنا۔ لیکن بہرحال یہ لوگ جو ہے بھول گئے تھے شاید اس بات کو، یا کوئی معاملہ ایسا ہوا، یہ بات کو سمجھنے میں ان کو غلطی لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو ان کے اوپر جو ہے امیر مقرر فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار آگے کری، اور اس لشکر سے کہا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کر دے؟ تو بہت سارے اس تلوار کو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھے، اللہ کے رسول نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کسی کو نہیں دی۔ تو ایک صحابی ہے ابو دجانہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس تلوار سے تم اتنی لڑائی کرو اور مشرکین پر اتنا حملہ کرو کہ اس تلوار کا استعمال کرتے کرتے، اس سے وار کرتے کرتے اس تلوار کو ٹیڑھا کر دو، خم آ جائے اس تلوار کے اندر،
تو کہتے ہیں کہ ابو دجانہ نے ہاتھ بڑھایا اور کہ یا رسول اللہ میں اس تلوار کو اس کے حق سمیت لیتا ہوں. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ پھر انہوں نے ایسا زبردست مقابلہ کیا کہ واقعی تلوار کو ٹیڑھا کر دیا تھا استعمال کر کر کے. اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ادھر سے 3000 کا لشکر آ گیا تھا. اب جو گتھم گتھا لڑائی ہوتی ہے اس سے پہلے 1 بائی 1 ہوتی تھی. تو ادھر سے ایک شخص نکل کر آیا, ابو عامر اس کا نام بتایا جاتا ہے. یہ جو ابو عامر ہے یہ بڑا زبردست عالم تھا اور یہ مدینہ کے اندر تھا, اور اس نے اپنے علم کی دھاک بڑھا رکھی تھی مدینے والوں پر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہ شخص مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلا گیا تھا اور مکے کے اندر رہتا تھا. اس کے بعد جب یہ 1 بائی 1 لڑائی شروع ہوئی, ایک ایک کر کے جب آتے ہیں شروع میں, تو یہ نکل کر آیا اور اس نے آ کر کے آواز لگائی, او انصار, او مدینے والو, او یثرب والو, مجھے پہچانو, میں ابو عامر ہوں, میں وہی ہوں جس کی جو ہے تمہارے یہاں بڑی عزت تھی, بڑا اکرام تھا, بڑا مقام تھا. تو مدینہ کے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا لا ہم نہیں جانتے, لا ادری, ہم نہیں پتہ تو کون ہے. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مشرک تھا تو صحابہ کرام نے اس کو نکار دیا اور بہت برا بلا اس کو کہا. یہ واپس مکے والوں کے خیمے میں گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ خدا کی قسم اب میری پہلے جیسی عزت اور مقام نہیں رہا. اس کے بعد ایک شخص نکل کر کے آیا, طلحہ بن طلحہ, اس نے للکارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو بھیجا, حضرت حمزہ نے پہلے ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا. پھر نکل کر آیا سعد بن طلحہ, اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیجا, حضرت علی نے بھی اس کو ختم کر دیا. ایسے کرتے کرتے 22 آدمی آئے 1 بائی 1, اور ہر طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے حضرت حمزہ, حضرت علی اور کسی نہ کسی کو بھیجتے رہتے تھے. اور 22 کے 22 میں ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی. ان کے 22 آدمی مر گئے اور مسلمانوں میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوا, کوئی خروج بھی نہیں آئی. اس سے اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کے دلوں پر کس طریقے کی دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کے تعلق سے. اچھا میری یہ بات یاد رکھیے گا, آج ہمارے یہاں جو ہے نا ماحول ایسا بنایا گیا ہے, آپ میں ایک مثال دیتا ہوں. بند کمرے میں آپ کسی ایک ساتھی کے ساتھ, آپ ہو اور آپ کا ایک دوست, 2 آدمی ہو, بند کمرہ ہو, گھپ اندھیرا ہو, آپ کوئی ہارر مووی لگا دیں اور 3-4 گھنٹے, 1.5 گھنٹے, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے وہ مووی چل رہی ہو. اس کے بعد آپ اپنے دوست سے کہیں, بالکل رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے. فلم دیکھنے کا اثر یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں میں ذرا پانی پلانا, وہ بیچارہ پانی لینے نہیں آ سکتا, وہ سوچے گا آتما پڑ جائے گی میرے پیچھے. اس سے آپ کہیں ذرا باتھ روم ہو جاؤ, اگر تمہیں واش روم آ رہا ہے تو کر کے آ جاؤ, وہ جائے گا نہیں, اور جائے گا بھی تو ٹٹولتا رہے گا ادھر ادھر, کہ کوئی آتا نہیں, کوئی ہاتھ تو نہیں آ رہا ادھر ادھر, کوئی دیوار میں سے منگی تو نہیں نکل رہی. 2-3 گھنٹے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. پچھلے کئی سالوں سے ہم لوگوں کو بھی ایسے ہی بیوقوف بنایا گیا ہے. آج ہم ڈرتے ہیں جبکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. ایک بندہ اسی گھر میں رہتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, سارے کام کرتا ہے, لیکن 1-2 گھنٹے کچھ فلم دیکھ لے تو اس کا اثر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس میں اس کو ڈر لگتا ہے. یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے. ورنہ مسلمانوں کی بڑی زبردست دھاک ہے, مسلمانوں کی بڑی زبردست شان ہے. مشرکین نے سمجھ لیا تھا کہ بدر کے اندر بھی ہم نے منہ کی کھائی, جبکہ ہم وہاں 1000 تھے, یہ 300 تھے, اور اب یہ 700 ہو کر کے آئے ہیں, چاہے ہم 3000 ہیں. اوپر سے ہمارے 22 آدمی مارے گئے, تو ان کا تو مورل ویسے ڈاؤن ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر باقاعدہ گتھم گتھا کی لڑائی ہوئی ہے بہت زبردست, اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 50 صحابہ کا دستہ اوپر سے اللہ کے رسول نے کہا تھا تاک تاک کر کے تیر مارنا. نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر سے تیر برس رہا اور ادھر سے مسلمانوں نے حملہ کر دیا. یہ لوگ جو ہے زبردست طریقے سے شکست کھا کر کے بھاگے واپس, اور ان کی ہمت جو ہے پست ہو گئی. جب یہ بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے پھر ان کا تعاقب کیا. وہ لوگ جو اوپر پہاڑی کے اوپر تھے ان لوگوں کو لگا کہ جنگ ختم ہو گئی, انہوں نے پہاڑی پہ سے اتر کر کے ان لوگوں کا تعاقب کرنے کا ارادہ کر لیا اور مال غنیمت کو لوٹنے کا ارادہ کر لیا. حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان سے کہا بھی, دیکھو اللہ کے رسول نے کہا تھا مت اترنا اور تم ابھی سے اتر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جنگ کے بارے میں کہا, جنگ ختم ہو گئی, دیکھو ہم جیت گئے, وہ لوگ بھاگ رہے ہیں, وہ لوگ ہار گئے, شکست ہو گئی, ہم لوگوں کو جو ہے فتح ہو گئی, لہٰذا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, چلو ان کو اور ڈراتے, ان کو اور بھگاتے, ان کا مال لوٹتے. انہوں نے بہت روکنے کی کوشش کی, یہ لوگ نہ روکے. بالآخر یہ لوگ اترے, اور ادھر سے خالد بن ولید جو مشرکین مکہ کی طرف سے تھے, ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے اس جگہ کو خالی دیکھا اور اپنے کچھ لوگوں کو لے کر کے وہاں چڑھ گئے. عبداللہ بن جبیر ان کے بارے میں آتا ہے, ان کے ساتھ 10-11-12 ساتھی رہ گئے تھے, اور خالد بن ولید اپنے کئی ساتھیوں کو لے کر کے اوپر گئے تھے, ان سے مقابلہ نہیں تھا. بالآخر یہ لوگ بھی شہید ہوئے, عبداللہ بن جبیر اور ان کے دوسرے ساتھی. اور خالد بن ولید نے وہیں سے مقام سنبھالا اور وہاں سے تیر اندازی شروع کر دی, اور پاسا ایک لمحے میں پلٹ گیا. مسلمانوں کے اوپر جو حالات شکست کے آئے تھے, فتح کے آئے تھے, ایک دم شکست کے اندر تبدیل ہو گئے. یہاں پر
جو ہے ایک معاملہ تو حضرت حنظلہ کا آتا ہے کہ یہ شہید ہوئے اور ان کی لاش کو جو ہے ایسی فرشتوں نے اٹھا لیا تھا. اللہ کے رسول نے پھر پوچھا تھا ان کی بیوی سے کہ کوئی معاملہ ایسا اس کا ایسا بتاؤ، تو کہنے لگی کہ رات میرے ساتھ ملاقات کی تھی اور صبح غسل کی تیاری کر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں جو ہے جہاد کی آواز پڑی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے یہ نکل گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان پہ غسل فرض تھا اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتوں نے اس کو جو ہے غسل دیا. ایسے ہی حضرت مصعب بن عمیر یہ بھی شہید ہوئے اس معرکے کے اندر. اور مصعب بن عمیر وہ شخص ہے جن کے بارے میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. جب یہ شہید ہوئے اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڈھا تھا پیچھے، میں نے بتایا نا ابو عامر، اس کے لیے کھودا گیا تھا اور کسی وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں گرے اور وہ گردن پر لگ گیا. اللہ کے رسول کی گردن پر ایسا لگا تو سارا دماغ کی جو رگوں کا نظام ہے وہ اسی میں ہوتا ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. ادھر اللہ کے رسول بے ہوش ہوئے، ادھر مصعب بن عمیر جو اللہ کے رسول کے ہم شکل تھے وہ شہید ہو گئے. لہٰذا یہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے. صحابہ کرام نے چیخ چیخ کے چلا چلا کے آواز لگائی کہ تم میں اللہ کے رسول، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کہاں ہے؟ اب اللہ کے رسول تو بے ہوش تھے، کون جواب دیتا؟ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد جب یہ افواہ پھیلی ہے تو اس سے اوپر سے خالد بن ولید سوار ہو گئے تھے، ادھر سے افواہ پھیل گئی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی ہمت پست ہو گئی، جو جہاں تھا وہیں کا وہیں کھڑا، جم گئے جیسے ایک جگہ سے، ہل نہیں پا رہے تھے، پتھر ہلے یہ نہ ہلے، ایسا معاملہ ہو گیا تھا. اس معاملے کو دیکھ کر کے مشرکین جین پر غالب آ گئے، جس کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. انس بن نضر ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو جو ہے وہ غزوہ احد کے اندر احد پہاڑ میں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کہہ کر کے نکلے اور یہ بھی شہید ہوئے. اور جھنڈا کیونکہ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا یا غالباً انس بن نضر کے ہاتھ میں، جب یہ شہید ہوئے تو جھنڈا کسی بھی لشکر کی پہچان ہوتا ہے، جب تک جھنڈا نظر آ رہا ہے تب تک سمجھ لو لشکر ڈٹا ہوا ہے، اور اگر جھنڈا گر جائے تو سمجھ لو لشکر ختم ہو چکا. تو لہٰذا اس جھنڈے کو حضرت علی نے اٹھایا، ایک ہاتھ سے جھنڈا اٹھا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے لڑائی کرتے تھے. ایسے ہی حضرت زیاد ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا یہ بھی اس مارکے میں شہید ہوئے، اور شہادت کے وقت جب ان کا دم نکل رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیروں کے پاس تھے، اور آخری وقت میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک لیا اور اپنے گال پر رکھا، اور اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی. حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے، میرے پاس وقت ہوتا تو ان کی شہادت کا پورا واقعہ تفصیل سے بتاتا کہ ان کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ ہوا اور کیسے وہ شہید ہوئے. بہرحال ان پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں لگی ہیں، بہت روئے اللہ کے رسول ان کی شہادت پر. روایت کے اندر آتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل گئی، بے ہوشی ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. بڑا زبردست یہ مارکا تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا. تو حضرت طلحہ نے اللہ کے رسول کو اپنی جیسے ہمارے کہتے ہیں نا پٹی پہ لے لیا، کمر پہ سوار کیا، اور حضرت علی یہ حضرت طلحہ کے ساتھ تھے، دونوں نے سہارا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. تھوڑی دیر آگے بڑھنے کے بعد ایک مقام ایسا آیا پہاڑ کا کہ جس پر چڑھ نہیں پا رہے تھے، تھوڑا اونچا تھا، تو حضرت طلحہ وہاں بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ میری کمر پہ پیر رکھ کے آپ اوپر چڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی، تجھ پر جنت واجب ہو گئی. اور آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ سارا کا سارا جو احد کا دن ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ طلحہ ہی کا تھا. جیسے ہمارے کسی کو کہتے ہیں کہ مین آف دا میچ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ احد کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ طلحہ نے سنبھالا ہے. ایسے ہی ابو عبیدہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیر آ رہے تھے تو میں ایسے کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی طرف میرا چہرہ ہو گیا، پیٹھ میری جو تیروں کی طرف ہو گئی، تو تیر جو ہے میری گردن پہ میری کمر پہ آ کر کے لگتے تھے. ایسے ہی حضرت قتادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے آگے ایسے کھڑا ہو گیا کہ میری کمر اللہ کے رسول کی طرف تھی اور میرا چہرہ تیروں کی طرف تھا، تاکہ میں دیکھ سکوں تیر کی طرف سے آ رہا ہوں، میں حفاظت کر سکوں. ایک تیر آ کر کے میری آنکھ میں لگ گیا اور آنکھ میری ڈھلک کر میرے ہاتھ میں آ گئی، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میری آنکھ ایسے ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قتادہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیری آنکھ ایسی کی ایسی رہے اور تجھے جنت مل جائے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری بیوی ہے اور مجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور وہ ہے بھی بہت خوبصورت، اور یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس بات سے کہ کہیں میری آنکھ ایسے ہی رہ گئی تو میری بیوی کی محبت نفرت میں کہیں تبدیل نہ ہو جائے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے. تو کہتے ہیں کہ وہ آنکھ یا اس کا قیمہ ویمہ جو بھی تھا اللہ کے رسول نے ویسے ہی ان کی اسی جگہ لگایا، اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے نکلی ہے، اور یا اللہ قتادہ کی آنکھ کو خوبصورت پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے. کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر اللہ کے رسول نے جیسے ہاتھ ہٹایا تو حضرت قتادہ کی یہ والی آنکھ اس آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت آنکھیں اگر کسی کی تھی تو قتادہ کی تھی.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تن من دھن ہر چیز کی بازی لگا دی. ایک شخص کہتے ہیں کہ عہد کے بعد حضرت طلحہ کا جو ہے جسم دیکھا گیا تو اس جسم کے اوپر 39 سے زیادہ زخم تھے، 39 زخم تھے تقریباً. اندازہ لگائیے کتنی زیادہ ان کے بارے میں کچھ جو ہے دنیاوی کتے بھونکتے کہ یہ کافر تھے، یہ کافر تھے، اس طریقے کی باتیں کرتے. کچھ لوگ حضرت صحابہ کرام کے اوپر بکواس کرتے، ان لوگوں کے تعلق سے جو ہے بھونکتے. وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ کل قیامت کے دن جو باتیں یہ صحابہ کے کرام کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکیں گے؟ کہ ان باتوں کو ثابت کر سکیں گے؟ پاک پروردگار صحابہ کرام کی جو معاملات ہیں ان کے مبارک طریقوں کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ غزوہ احد کے تعلق سے اور اگر کوئی بات ہے تو وہ اگلی نشست میں دیکھیں گے، اس سے آگے کی بات اگلی نشست میں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.